گا وہ یہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم اس دن کے آنے سے پہلے مر جاتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی تو کچھ لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، خوشی کے مارے لوگوں کو دکھائیں گے کہ لوگوں دیکھو یہ ہمارا نامہ اعمال ہے۔ اور نامہ اعمال کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ یہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم اس دن کے آنے سے پہلے مر جاتے اور آج کے دن ہمیں نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ جن کو نامہ اعمال پڑھ کر خوشی ہوگی ان کے نامہ اعمال کے اندر بہت ساری نیکیاں ہوں گی، حسنات ہوں گی، اور اچھے کام جو انہوں نے دنیا کے اندر کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے ان نامہ اعمال کے اندر ان اعمال کو جمع فرما دے گا۔ پھر اگر کسی شخص نے نیک کام کیے ہیں وہ جمع ہیں، اگر برے کام کیے ہیں تو وہ جمع ہیں۔ نمبر 1 کہ الیوم نختم علی افواہہم، قیامت والے دن اللہ رب العالمین منہوں کے اوپر تالے چڑھا دے گا، منہ بند کر دے گا۔ اس کے ساتھ پھر نامہ اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے، ساتھ ہی کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہاتھ، پاؤں، اعضاء انسانی یہ بول بول کر گواہی دیں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا۔ گویا انسان کا اپنا جو جسم ہے یہ اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اور دوسری چیز اس کے ساتھ ساتھ نامہ اعمال یعنی جو فرشتوں نے لکھا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ گواہی کے طور پر پیش کریں گے۔ تیسری چیز خود اللہ رب العالمین کی ذات ان کے اوپر گواہ ہوگی۔ تو اب یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان کے اعضاء نام بھی بتائیں اور اسی طرح فرشتے نام بھی لکھیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ 2 چیزیں اور ملا دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی جانتی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں جنہوں نے لکھا ہے کرامن کاتبین جن کو کہا جاتا ہے وہ بھی گواہ ہیں اس بات پر کہ انہوں نے یہ کام کیے ہیں۔ تیسرا انسان کے اپنی جو اعضاء ہیں اس بارے میں وہ خود بول بول کر بتائیں گے کہ انہوں نے یہ کام کیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آیت المنافق 3، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا اپنی عبادت کے لیے کہ ہم دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلیں۔ تو اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچ کی بڑی فضیلت ہے، حدیث کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ جو ہے بندے کو نجات دلاتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ تباہ کرتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ تو ہمارے بھائی اویس صاحب چینل کا ابتدا کر رہے ہیں، تو بھائی سے گزارش یہ ہے کہ میں نے یہ جتنا بھی پس منظر بیان کیا ہے، جتنی باتیں میں نے کی ہیں وہ اسی تناظر میں کی ہیں کہ آپ نے رپورٹنگ کرنی ہے، آپ نے لوگوں کے حالات میڈیا کے اوپر لانے ہیں۔ کوئی مظلوم ہے تو اس کا جو اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے اس کے حالات آپ نے لانے ہیں، مظلوم کو آپ نے لانا ہے، کس نظریے سے لانا ہے، اس کے پیچھے کوئی غرض تو نہیں ہے، کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچانا تو مقصود نہیں ہے، کسی کی عزت اور کسی کی دل آزاری تو مقصود نہیں ہے۔ ان چیزوں سے بالا تر ہو کے
اس کو ایک مذہبی فریضہ سمجھتے ہوئے کہ جو سچ ہے وہ میں نے لوگوں تک پہنچانا ہے، اور جو جھوٹ ہے اس سے میں نے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، تمہارے پاس کوئی فاسق بندہ بھی خبر لے کے آ جائے تو اس کی بھی تحقیق کیا کرو۔ تو تحقیق کے بغیر کوئی بھی خبر، کوئی بھی بات آگے بیان نہیں کرنی چاہیے جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ یہ بات کنفرم سچی ہے۔ اس وقت آپ میڈیا پر بھی چلائیں، آپ چینل پر بھی چڑھائیں۔ اس سے کسی مسلمان کی عزت کے اوپر، کسی مسلمان کو تکلیف دینا یا کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا یہ مقصود نہ ہو، محض اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اس کا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور فرمایا کہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو حدیث کے ساتھ ملا لیں، آیت کے ساتھ مفہوم واضح ہو جائے کہ المرء مع من احب، جو بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سچوں کے ساتھ محبت کرے گا، سچ بولے گا، سچ پھیلائے گا، تو فرمایا کہ وہ سچوں کے ساتھ ہی پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو جمع فرمائے گا۔ تو یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہاں سے میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، سب نے جانا ہے۔ جو میڈیا کی رپورٹنگ کر رہے ہیں یا جو نیوز چینل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیا کے اوپر جو کچھ بھی چلا رہے ہیں، انہوں نے بھی اللہ کی عدالت میں جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے۔ اگر یہ سچ بولیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین انہیں کامیاب فرمائے گا، اور اگر یہ جھوٹ کا سہارا لے کے لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلیں گے یا لوگوں کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائیں گے تو پھر یہ دنیا کے اندر بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم۔